بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے حکمت و دانش، یعنی سمجھداری سے کام لینا۔ یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے ہر انسان کے لیے اور بالخصوص مسلمان کے لیے کہ اللہ نے انسان کو جب دیگر تمام مخلوقات اور یہ کہ حیوانات کے مقابلے میں خاص مقام و مرتبہ جو عطا فرمایا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور اور یہ کہ حکمت و دانش اور سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ناسمجھی کی بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کیا کرے۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ کوئی خالص دینی معاملہ ہو یا وہ کوئی خالص دنیاوی معاملہ ہو، گھریلو زندگی سے متعلق کوئی بات ہو یا انسان کی دفتر کی زندگی یا بازار کی زندگی، ہر معاملے میں زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر مرحلے پر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حکمت و دانش سے کام لیا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے تو لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ یعنی پہلی بات تو اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ حکمت گویا کہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اس قدر قیمتی ترین انعام ہے، یہ حکمت و دانش اور یہ سمجھداری، کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے گویا اپنے اس احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس احسان کو یاد دلانے کی غرض سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہم نے تو لقمان کو حکمت یعنی دانش مندی اور سمجھداری کی نعمت عطا کی تھی۔ یہ پہلی بات سمجھ میں آئی کہ حکمت و دانش اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد فوری طور پر اسی آیت میں آگے یہ تذکرہ کیا گیا کہ ان اشکر للہ، کہ آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو یہ چیز خود اس کے لیے ہی فائدے کا باعث بنے گی، اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچنے والا ہے۔ اور اگر کوئی ناشکری کرے گا اللہ کی تو پھر یہ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کے قابل ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کا شکر گزار بنا رہے اس دنیا میں تو یہ چیز خود انسان کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور اگر ناشکری کرے گا اللہ کی تو اس کا نقصان بھی خود انسان ہی کو ہوگا۔ اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہے ہمارے شکر سے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان ہے اس بات سے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ناشکرے بنا کریں۔ اللہ سبھی سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیت میں پہلے یہ بات بتائی گئی کہ حکمت و دانش اور سمجھداری یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کے شکر گزار بنے رہو، یعنی حکمت و دانش جس کسی کو عطا کی گئی ہے تو پھر اس سمجھداری کا، اس دانش مندی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور فوری جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان
اللہ کا شکر گزار بنا رہے، اور اللہ کا شکر گزار بنا رہے اس میں سبھی کچھ داخل ہے، یعنی اس کا عقیدہ و ایمان بھی درست ہو، اس کا عمل بھی درست ہو، اور اس کا اخلاق و کردار بھی درست ہو، اس کی تمام زندگی اپنے خالق و مالک، اپنے منعم و محسن، اپنے رب اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے وہ ہمیشہ فکر و جستجو کرتا رہا کرے، اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے اور ہر قسم کی برائی سے وہ اپنا دامن بچائے رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں و سرگرداں رہا کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سبھی اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے تم سبھی فقیر ہو، فقراء فقیر، اللہ کے محتاج، اللہ کے سامنے ہم سبھی گویا کہ فقیر ہیں، اور یہ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ لہذا اگر انسان اللہ کے سامنے اپنے فقر و احتیاج کا اظہار کرتا رہے گا، اور یہ کہ شکر گزاری سے کام لے گا اور شکر گزاری کا راستہ اپنائے گا، اپنے عمل کو بھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی رکھے گا، تو گویا حکمت و دانش مندی کا یہی سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم اس کی ناشکری کیا کرو۔ ہاں البتہ یہ کہ اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تو سبھی سے بے نیاز ہے، اگر تم ناشکری کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اللہ کے شکر گزار بنے رہو گے تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے تمہارے لیے۔ الغرض انسان دانش مندی کا مظاہرہ کیا کرے، اور یہ کہ سمجھداری سے کام لیا کرے، اور جب بھی سمجھداری کا تذکرہ ہوگا تو سب سے پہلا جو تقاضا ہے سمجھداری کا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنا رہے، اور جب بات ہوگی شکر گزاری کی تو اس کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے اہم ترین اس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کرے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یقیناً اللہ نے تو اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ایک ہستی کو ان کی جانب رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، تاکہ ہمارے یہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور تاکہ یہ رسول انہیں پاک اور صاف کر دیں، اور تاکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں۔ حکمت یعنی سمجھداری، دانش مندی، یعنی اللہ کا دین سکھائیں۔ سب سے بڑی سمجھداری کی بات یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کو سیکھ لے۔ سب سے بڑی سمجھداری یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، میں کیا چیز ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کس مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے، میں کہاں سے آیا، میں کس کی قدرت سے آیا،
میں کس کے حکم سے آیا اور کس مقصد کی خاطر مجھے بھیجا گیا، پھر یہ کہ آخر کار لوٹ کر مجھے کہاں جانا ہے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دین کے بارے میں علم اور سمجھ بوجھ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور حکمت و دانش کا یہی اولین تقاضا ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کسی کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے تو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی ہے۔ یعنی اولاً تو یہ کہ اس آیت میں اللہ کی طرف سے یہ تذکرہ کیا گیا کہ یہ حکمت و دانش، یہ سمجھ مندی، یہ سمجھداری اور یہ عقل مندی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر ایک کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کو جس کے لیے یہ نعمت منظور ہو تو اللہ کی طرف سے اسے اس نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کسی کو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت سے نوازا گیا کہ حکمت و دانش اور یہ کہ سمجھداری اور عقل مندی، تو اسے تو گویا بہت بڑی خیر، بہت بڑی بھلائی، بہت بڑے انعام سے اس کو نوازا گیا ہے کہ یہ سمجھداری، یہ حکمت و دانش مندی، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ نے انہیں، یعنی ان آیات میں واقعہ چلا آ رہا ہے جو سیاق و سباق ہے، تذکرہ ان آیات میں قرآن کریم میں چلا آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ان کے تذکرے کے ضمن میں یہ تذکرہ بھی کیا گیا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے انہیں یعنی داؤد علیہ السلام کو ملک یعنی حکومت بھی عطا کی تھی، اور یہ کہ حکمت بھی عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، یہ دونوں باپ اور بیٹا۔ تو ایک انعام اور ایک بہت بڑی نعمت تو یہ کہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں، ان کی حکمرانی اور ان کی فرما روائی بلکہ تمام مخلوقات، یہ درندے پرندے چرندے وغیرہ، سبھی سے وہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں تذکرہ ہے سورۃ النمل میں کہ چونٹی کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی، پھر بلبل کے ساتھ یا ہدہد کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی، پرندوں کے ساتھ، چونٹیوں کے ساتھ، الغرض اس قدر عظیم الشان بادشاہت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو یہ بادشاہت، اور بادشاہت بھی ایسی کہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ تمام مخلوقات پر بادشاہت۔ تو اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت، اس قدر عظیم ترین احسان اللہ کی طرف سے کہ ایسی بادشاہت، تو پھر دوسری چیز بھی اسی کے ساتھ ملا کر قرآن کریم میں بیان کی گئی، یعنی وہ دوسری چیز بھی اتنی ہی بڑی نعمت ہے کہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا گیا، اور وہ دوسری چیز یہی ہے کہ حکمت۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت و دانش، سمجھداری، عقل مندی۔ تو یہ حکمت و دانش اللہ کی طرف سے گویا کہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک ترین تعلیمات، آپ کے طور طریقے، جب ان چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی قیمتی ترین مثالیں نظر آتی ہیں کہ جن سے یہی بات
سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت و دانش اور جو سمجھداری تھی کہ آپ نے ہمیشہ کس طرح ہر معاملے میں حکمت و دانش سے کام لیا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے یعنی بعثت سے قبل کی جو زندگی تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا، لیکن اس سے پہلے کی بھی جو آپ کی زندگی تھی، تو ہمیں اہم ترین واقعہ ایک یہ نظر آتا ہے کہ حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کرنے کا جو معاملہ درپیش آیا تھا، یعنی کعبہ جو ہے بیت اللہ، اس کی عمارت چونکہ وہ کافی بوسیدہ ہو چکی تھی، اور یہ کہ بالخصوص کوئی ایسا زبردست قسم کا یا تباہ کن قسم کا سیلاب آیا تھا وہاں مکہ شہر میں کہ جس کی وجہ سے عمارتوں کو بہت نقصان پہنچا، اور بیت اللہ کی عمارت کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا، یہاں تک کہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یہ منہدم نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو آخر قریش مکہ نے، یعنی یہ ظہور اسلام سے قبل کے دور کا یہ واقعہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی مرمت کی جائے۔ انہوں نے مرمت کا کام انجام دیا، اور اس دوران یہ کہ حجر اسود کو وہاں جس جگہ وہ بیت اللہ کی دیوار میں وہ نصب تھا وہاں سے نکالنا پڑا تاکہ مرمت وغیرہ کا کام ہو جائے، دیوار دوبارہ تعمیر کی جائے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ کام اپنے اختتام کو پہنچا اور یہ مرحلہ آیا کہ اب حجر اسود کو دوبارہ وہاں کون نصب کرے گا، چونکہ وہ سبھی لوگ بیت اللہ کی اور حجر اسود کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن اس کے باوجود لہذا اس قدر حالات کشیدہ ہو گئے کہ تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، اور یہ کہ ہر کسی کا یہی اصرار تھا کہ میں یہ شرف، یہ میرا حق ہے، یہ کام میں انجام دوں گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ دیا جائے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو ایک طرف سے اٹھا لے، یوں لے جا کر وہاں اسے پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اٹھا کر وہاں نصب کر دیا، یوں بڑی خون ریزی سے، بڑے فتنے سے حفاظت ہو گئی۔ پھر نبوت عطا کیے جانے کے بعد قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دانش مندی کا مظاہرہ کیا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔